بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اہل بیت علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں پر مختلف طریقوں سے ظلم ڈھایا گیا۔ انہی مظالم میں سے ایک اہم ترین تاریخ کا موضوع ہے شہادت جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ان کی شہادت مصر میں ہوئی اور انہیں قتل کرنے والا شخص تھا مصر کا گورنر کہ جو معاویہ کی جانب سے تھا، اور اس کا بھی نام تھا معاویہ، یعنی معاویہ بن خطیج۔ اس نے جناب محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا اور پھر مردار گدھے میں ڈال کر جلوا دیا۔ جب یہ خبر پہنچی مدینے، اور ساتھ ہی بعض جگہ ذکر ہوا کہ ان کی قمیض بھی لائی گئی خون آلود کہ جس میں انہیں قتل کیا گیا تھا۔ جب یہ قمیض پہنچی تیسرے خلیفہ کے گھر میں تو وہاں پر ایک خوشی کی محفل منعقد ہوئی، اور پھر وہاں جناب ام حبیبہ نے خوشی کا اظہار کیا، ایک بکرا بھونا یا بھنوایا اور وہ بھجوایا حضرت عائشہ کے پاس، اور کہا ہاکذا شوبیہ اخوکی، کہ تمہارے بھائی کو ایسے ہی مصر میں بھونا گیا تھا۔ جب یہ جملہ سنا جناب عائشہ نے تو انہوں نے غصے کے عالم میں کہا قاتل اللہ ابنت آہرہ، کہ خدا تجھے قتل کرے اے بدماش عورت کی بیٹی۔ اب ہم یہاں پر بتاتے چلیں کہ معاویہ اور ام حبیبہ بہن بھائی تھے، مائیں الگ تھی، باپ ایک تھا یعنی ابو سفیان۔ معاویہ کی ماں ہندہ، کہ جس کا مشہور ترین لقب ہے اکلت الاکباد، کیونکہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور انہیں مسلح کیا تھا، ان کے ناک کان کاٹ کے اس کا ہار بنایا تھا، اور وہ اپنے زمانے کی مشہور ترین ذوات الاعلام یعنی جھنڈے دار عورتوں میں سے تھی، اور یہ جھنڈے اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہاں پر گناہ کے لیے آیا جا سکتا ہے۔ لیکن جناب ام حبیبہ کی ماں کا نام تھا صفیہ بنت ابی آس، اور وہ سگی پھوپھی تھی تیسرے خلیفہ کی، لہٰذا تیسرے خلیفہ سگے ماموں زاد بھائی تھے جناب ام حبیبہ کے، اور وہ سگی پھوپھی زاد بہن تھی جناب عثمان کی۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ایک ام المؤمنین یعنی جناب ام حبیبہ اور دوسری ام المؤمنین یعنی جناب عائشہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک کے بھائی کو دوسرے کے بھائی نے قتل کیا ہے۔ اب یہ بھائی کون ہے؟ جیسے کہ معاویہ کے لیے کہا جاتا ہے خال المؤمنین، یعنی مومنین کا ماموں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کی 11 ازواج میں سے صرف ایک ہی کے بھائی کو یہ لقب ملا خال المؤمنین، یعنی حتیٰ حضرت عائشہ کے بھائی جناب محمد ابن ابو بکر کو بھی نہیں کہا جاتا خال المؤمنین یعنی مومنین کا ماموں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماموں نے دوسرے ماموں کو مار دیا، اور ایک ماں خوش ہیں اور دوسری ماں گریہ کر رہی ہیں۔ جناب ام حبیبہ کی وفات 44 میں ہوئی، اور بلا شک جنگ صفین کے بعد ہوئی، اور وہ اس جنگ میں بھی اپنے بھائی کے طرفداروں میں سے تھیں، نہ یہ کہ وہ مخالفت کرتی اور کہتی کہ یہ رسول کے داماد ہیں، بھائی ہیں، علی ان سے جنگ کرنا حرام ہے، اور میں نے روایتوں میں یہ سنا ہے اور یہ سنا ہے۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور اپنے بھائی کی طرفدار رہیں، اور بھائی کے جرائم میں بھی ان کو سپورٹ کرتی رہیں، یہاں تک کہ مصر پہ قبضہ ہوا تو اس کا مطلب وہ اس سے بھی راضی تھی، مصر کے گورنر سے بھی راضی تھی، اور گورنر کے جرم سے بھی راضی تھی کہ اس نے جناب محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا، یعنی معاویہ بن خطیج نے، اور ساتھ میں عمرو عاص بھی تھا۔ تو روایت میں نقل ہوا کہ حضرت عائشہ اس کے بعد ان دونوں کو بد دعا دیتی تھیں۔
اب یہ جو شور ہے ام المؤمنین کا تو ہم بتاتے چلیں کہ تفصیل سے انشاءاللہ اسے ہم قریب ڈسکس کریں گے۔ ام المؤمنین کے صرف یہ معنی ہے اور یہ نتیجہ ہے کہ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین ان سے شادی نہیں کر سکتے، اور اس سے زیادہ کوئی نتیجہ نہیں ہے اس چیز کا، چاہے جائے کہ ان کے بھائیوں کو ماموں بنا دیا جائے، تو یہ بالکل ایک بے اساس سی بات ہے۔ اب جب بات کی جاتی ہے امہات المؤمنین کے اختلاف کی تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عام خواتین نہیں ہیں۔ ہاں، عام خواتین نہیں ہیں۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں بھی عام خواتین نہیں تھیں، نبی کی بیویاں تھیں، لیکن ان میں کمی یہ تھی کہ وہ حضرت نوح اور حضرت لوط اپنے زمانے کے انبیاء یعنی ان کی اطاعت نہیں کر رہی تھی، یا بالفاظ دیگر وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ عام خواتین نہیں تھی، نبی کی زوجہ تھی۔ لیکن ان میں برائی کیا تھی کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہی تھی۔ اب اگر وہ اطاعت کرتی تو ممکن ہے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ جیسی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں، سورہ احزاب آیت نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ عام خواتین جیسی نہیں ہیں، کب تک؟ جب تک کہ یہ پرہیزگاری اختیار کیے رہیں۔ لیکن اگر یہ پرہیزگاری کو چھوڑ دیں یعنی تقوی الہی کو چھوڑ دیں تو پھر ظاہر ہے کہ عام لوگوں سے بھی گر جائیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا ہو، ان کے معجزات کو دیکھا ہو، ان کی باتوں کو سنا ہو، اس کے بعد بھی ان کی بات کو نہ مانے تو بلا شک وہ زیادہ قابل مذمت ہے ان لوگوں کی نسبت کے جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا اور ان کی بات کو نہیں سنا۔ آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 305۔ آخری لائن ہے معاویہ بن خدیج، اب یہ بھی ایک صحابی ہے، لکھا ہے آگے رضی اللہ۔ معاویہ بن خدیج نے محمد سے کہا، کون محمد؟ یعنی محمد ابن ابو بکر جو اس وقت وہاں پر مولا امیر المؤمنین کی جانب سے مصر کے گورنر تھے، کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں؟ میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا پھر اسے آگ میں جلا دوں گا۔ اگلا جو ہم نے جملہ ہائی لائٹ کیا، معاویہ نے کہا تو میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں۔ اس دوران گفتگو ہوئی اور جناب محمد ابن ابو بکر نے جناب عثمان کے بعض موضوعات کو ڈسکس کیا اور کہا کہ وہ غلط کر رہے تھے، اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے رہے تھے، لہٰذا جو ان کا قتل ہوا وہ صحیح ہے۔ راوی کہتا ہے اس سے معاویہ کو غصہ آیا، اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا، پھر اسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا۔ حضرت عائشہ کا افسوس، جب حضرت عائشہ کو محمد کے قتل کی اطلاع ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر کے لیے بد دعا کرتی تھی۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ ان 2 لائنوں میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ بد دعا کرتی تھیں، لیکن معاویہ اور عمر عاص کے لیے رضی اللہ عنہما لکھا ہوا ہے۔ جبکہ سوال یہ کرنا چاہیے اگر حضرت عائشہ جو ان سے مقام میں بلند تھی وہ اگر ان کو بد دعا دے رہی ہیں تو پھر ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کو بد دعا دینی چاہیے، نہ ان کے لیے ترضی کی جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ آپ کے سامنے ہے اس کا عربی متن تاریخ طبری کا اور جلد نمبر ہے 5، اور یہاں پر یہی موضوع ہے فغضب معاویہ فقدمہ فقتلہ، کہ معاویہ کو غصہ آیا، وہ آگے بڑھا اور اس نے محمد ابن ابو بکر کو قتل کر دیا۔ ثم القاہ فی جیفۃ حمار، اور پھر انہیں ایک مردار گدھے میں ڈال دیا۔ ثم احرقہ بالنار، اور پھر اسے آگ لگا دی۔ وہاں جو اردو میں کھال ترجمہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اصل یہاں پر موضوع ہے جیفت و حمار، فی جیفت حمار یعنی گدھے کے مردار میں ڈال دیا۔ اب جب جناب عائشہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تدعو علی معاویہ و عمر، کہ وہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر عاص کے لیے بد دعا کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ ان پر بد دعا کرنا حضرت عائشہ کی سیرت پر اور سنت پر عمل کرنے کے برابر ہے۔ تاریخ خمیس آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 239، اور یہاں پر ایک موضوع ہے کہ جو ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ان کی خبر آئی اور پھر آگے بعض جگہ آئے گا کہ ان کی قمیض آئی اور پھر
جناب عثمان کے گھر میں سب بنو امیہ والے جمع ہوئے اور ایک جشن کا سا سما ہوا، خوشی کی محفل منعقد ہوئی۔ اس میں کیا ہوا؟ فامرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان بکبش فشوی فبعثت به الی عائشہ وقالت هكذا شوی اخوکی، کہ انہوں نے حکم دیا ایک بکرا بھونا جائے، یعنی ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے حکم دیا کہ بکرا بھونا جائے اور اسے بھیجا جناب عائشہ کے پاس، بجائے کہ تسلی دی جاتی، لوگ بھی کسی گھر میں موت ہو جائے تو کھانا دیتے ہیں، انہوں نے بھی کھانا تو نہیں بلکہ بہت بڑا بکرا بھیجا، اور بکرا بھیجنے کے بعد ان کے زخموں پر نمک ڈالنے کے لیے اہتمام کیا اور کہا ہاکذا شوی اخوک، کہ تمہارا بھائی ایسے ہی بھونا گیا تھا۔ فلم تأکل عائشہ بعد ذلک شیئا حتی ماتت، کہ اس کے بعد حضرت عائشہ نے کبھی بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ المنتظم فی تاریخ الامم، تو یہاں پر بھی جلد نمبر ہے 5 اور پیج نمبر ہے 151 152، اور یہاں پر اوپر کی جو آخری لائن ہے اوپر صفحے کی، وہاں پر ہے وَأَظْهُرُ السُّرُورَ بِقَتْلِهِ، کہ بنو امیہ والوں نے اور جناب عثمان کے گھر والوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور کس پر؟ محمد ابن ابو بکر کی موت پر، ان کے قتل پر۔ وَأَمَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بنت ابی سفیان بکبشن، اور ام حبیبہ کے لیے وہی بیان ہوا کہ انہوں نے ایک بکرا بھونا، اس کے بعد جناب عائشہ کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا ہاکذا شوی اخوکی۔ حیات الحیوان اور صفحہ نمبر ہے 339، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ میرات الزمان فی تاریخ الاعیان جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 461، اور یہ پورا پیراگراف ہم نے ہائی لائٹ کر لیا ہے۔ یہاں پر بھی یہی موضوع ہے، ولاۃ القضات، اور صفحہ نمبر ہے 26، اور ہم نے وہ پیراگراف ہائی لائٹ کر لیا ہے، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، مرشد الزوار الی قبور الابرار، اور صفحہ نمبر ہے 663، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ جب محمد ابن ابو بکر کو قتل کر دیا اور ان کی خبر مدینہ پہنچی، امرت حبیبہ تو بنت ابی سفیان، کہ ام حبیبہ نے، کہ جو بنت ابی سفیان تھی، انہوں نے حکم دیا کہ بکرا بھونا جائے، اور وہ بعثت بہ الی عائشہ، اور وہ انہوں نے بھیجا عائشہ کے پاس۔ وقال ہاکذا شوی اخوکی بمصر، کہ تمہارا بھائی مصر میں ایسے بھونا گیا تھا۔ پھر حضرت عائشہ نے کبھی بھی بھونا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ اب جو حضرت عائشہ نے ان کو برا کہا اور کہا اے بدماش عورت کی بیٹی، تو اس کا ذکر ہے تذکرۃ الخواص میں، جو سبت ابن جوزی کی ہے، اور صفحہ نمبر ہے 94 اور 95، اور یہاں پر تفصیل سے ہے کہ جس وقت لایا گیا وجیء بہ الی معاویہ بن خطیج، جس وقت لایا گیا محمد ابن ابو بکر کو معاویہ بن خطیج کے پاس، وہ صائم عطشان، وہ روزے کے عالم میں تھے، بہت پیاسے تھے، لیکن بعض جگہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزے کا وقت گزر چکا تھا، لیکن ان کا پہلے دن میں روزہ تھا، اس کے بعد بھی ان کو روزہ کھولنے نہیں دیا گیا، اور اس وقت وہ بڑے پیاسے تھے، پانی مانگا تو پانی نہیں دیا گیا۔ پھر معاویہ نے انہیں قتل کر دیا خود، القاہ فی جیفت حمار، اور مردار گدھے میں ڈالا، ثم حرقہ بالنار، پھر آگ لگا دی۔ اب یہاں پر ایک مومنین کی ماں کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، دوسری کا کیا ہے، تو واضح ہے۔ فلما بلغ ذلک عائشہ بکت بکاء شدیدا، جب یہ خبر پہنچی کہ ان کو قتل کر دیا اور گدھے کے جسم میں ڈال کر، مردار میں ڈال کے ان کو جلا دیا، تو حضرت عائشہ نے بہت شدید گریہ کیا۔ وکانت تدعو فی الصلاۃ علی معاویہ وعامر، کہ وہ بددعا دیتی تھیں نماز میں، کس کو؟ معاویہ اور عمرو عاص کو۔ لیکن حضرت ام حبیبہ جو ام المؤمنین ہیں، مومنین کی ماں ہیں، اور ظاہر ہے کہ مومنین کی جب ماں ہے تو محمد ابن ابو بکر کی بھی ماں ہوں گی۔ ولما بلغ ام حبیبہ اخت معاویہ بن ابی سفیان قتل محمد وتحریقہ، کہ جب خبر ہوئی ام حبیبہ کو کہ جو بہن ہیں معاویہ کی، کس کی خبر ہوئی؟ قتل محمد بن ابو بکر کی اور ان کو جلائے جانے کی، تو انہوں نے ایک بکرا بھنوایا، وبعثت بہ الی عائشہ تشفیعا بقتل محمد، کہ ایک بکرا بھیجا، اور کس کے لیے بھیجا؟ تاکہ ان کو سکون حاصل ہو، اور کس لیے بھیجا؟ بطلب دم عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے۔ قالت عائشہ قاتل اللہ ابنۃ آہرہ، خدا تجھو قتل کرے اے بدماش عورت کی بیٹی۔ یہ ہم نے ہرے سے ہائی لائٹ کر لیا ہے۔
تو جناب عائشہ کی سیرت ہمیں یہ نظر آئی کہ اگر کوئی اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے بد دعا کی جائے، اور اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے کچھ تو اس کو اس طرح سے گالی بھی دے دی جائے۔ اور مولا امیر المومنین کی بھی سیرت نظر آئی، وَبَلَغَ عَلِيًّا علیہ السلام قتل محمد، کہ جب علی ابن ابی طالب تک یہ خبر پہنچی محمد کے قتل کی، فَبَكَى وَتَأَسَّفَ عَلَيْهِ وَلَعَنَ قَاتِلَهُ، کہ وہ بہت روئے اور بہت غمزدہ تھے اور انہوں نے پھر لعنت بھیجی ان کے قاتلوں پہ۔ آپ کے سامنے کنز العمال کا ترجمہ ہے اور حصہ نمبر ہے 6 اور حدیث نمبر ہے 8081، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ فحش گو نہ ہونا، کہ اے عائشہ گالی گلوچ نہ کرو۔ تو یہاں سے اندازہ ہوا کہ جو شور کیا جاتا ہے کبھی امہات المؤمنین کے ذریعے سے بالکل ان کے کاموں کو چھپا لیا جائے، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اب اس کو لائسنس مل گیا وہ جو بھی کرے، یہ سب کچھ غلط ہے، کیونکہ یہ دنیا بنی ہے امتحان کے لیے۔ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور لوگوں میں بیویاں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں۔ جو بھی ہدایت پر عمل کرے وہ قابل تعریف ہے، اور جو بھی ان کی ہدایت پر عمل نہ کرے، خصوصاً جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے، وہ بلا شک قابل مذمت ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رسول آل رسول کے فضائل کو جانیں، ان کے مصائب کو جانیں، اور ساتھ ہی یہ جانیں کہ کن لوگوں نے رسول کی توہین کی، حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی، اور کن لوگوں نے ان کے بعد ان کی آل پر ظلم ڈھایا، خصوصاً ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ڈرایا، دھمکایا، دروازے کو جلایا اور انہیں قتل کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔